14 اگست 1947 اور پھر ہم اتنا عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ 14 اگست ہم مناتے ہیں کیونکہ آزادی ملی، اور اس آزادی کا مقصد کیا تھا کہ 2 بنیادی مقاصد تھے، نظریاتی اور جغرافیائی، اور بانی قوم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دونوں مقاصد حاصل کیے۔ اب پاکستان چل پڑا، جیسے تیسے بھی مل گیا نا، آزادی مل گئی، لوگوں نے اپنا گھر سمجھا، لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی، جانی قربانیاں دی، سب کچھ دیا کہ آگے کچھ ملے گا۔ وہ قربانیاں برداشت کر کے آئے، بڑی وہ دل خراش سی وہ باتیں ہیں، وہ میں ادھر نہیں کرنا چاہتا، نئی نسل کے لیے کسی اور طریقے سے میں میسیج دینا چاہتا ہوں۔ جب وہ پاکستان مل گیا تو پھر جناب 16 دسمبر 1971 کو بڑا بھائی ہم سے جدا ہو جاتا ہے، جو کہ جغرافیائی مسئلہ آ گیا۔ بات تو وہ زبان سے چلی تھی نا کہ بنگالی اردو، لیکن پھر وہ جغرافیائی مسئلہ آ گیا، وہ ٹوٹ گیا جغرافیائی طور پہ۔ پھر آپ ایک تاریخ اور یاد کریں، بلکہ 2 تاریخیں۔ پہلی تاریخ یاد کریں جب نظریاتی طور پہ پاکستان ٹوٹا، وہ 5 جولائی 1977۔ یہ ایسی ایک سیاہ ترین دن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ اس میں ڈکٹیٹر جو بھی ہوگا نا، بس وہ آنکھ ملا کے کسی سے بات نہیں کر سکے گا، اور جمہوریت پسند سرخرو ہوں گے، اس لیے کہ اس رات کو بھٹو صاحب نے پریس کانفرنس کی، سارے معاملات ٹھیک ہو گئے تھے، اب ایک آدھ میٹنگ اور ہو کے PNA کے ساتھ معاہدے پہ دستخط ہونے تھے، لیکن ضیاء الحق نے پیچھے امریکہ بہادر کی وجہ سے وہ جو کچھ کرنا تھا وہ اس نے کیا، اسے پسند نہیں تھی یہ باتیں۔ اور صبح جناب پھر وہ چھاپے پڑے، اور ریڈیو پاکستان پہ اجلال حیدر زیدی کو گھر سے اٹھایا گیا، فون کروایا گیا، پھر وہ ٹرک پہلے ادھر گئے، پھر ادھر گئے، پھر سیٹلائٹ آن گئے، وہ اچھل کود کرنے کے بعد آدھا منٹ رہ گیا تھا جب خبریں ختم ہونے میں صبح کے بلیٹن میں، جس میں بھٹو صاحب کی وزیر اعظم کی حیثیت سے ساری باتیں بتائی جا رہی تھیں، اور آدھا منٹ رہ گیا تھا کہ وہ دروازہ کھلتا ہے اور وہ پیپر آگے ایک باوردی فوجی وہ پیپر دیتا ہے کہ یہ پڑھیں، اور وہ خاتون پڑھتی ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا جی، مارشل لا نافذ ہو گیا، ضیاء الحق صاحب چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گیا، ضیاء الحق، معذرت میرے منہ سے حساب نکل گیا۔ تو وہ یہ کام ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر سیاہ گپ اندھیرے پاکستان میں، وہ جو 1947 کی خوشی تھی نا وہ ماند پڑ گئی، وہ پہلے 1971 میں ماند پڑی، وہاں سے نکلے ہم، بھٹو صاحب نے آئین دیا، ایٹم بم دیا، طلباء کو، وکیلوں کو، کسانوں کو، غریبوں کو، ہر غریب طبقے کو جو ہے نا وہ زندگی دی، سوچ دی، اور وڈیروں کو لیول پہ لائے۔ پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہو گیا، پاکستان ترقی کی راہ پہ نکل آیا، لیکن وہ کسی کو نہیں منظور تھا، تو بیرونی طاقتیں پڑ گئیں، اور اتنی بڑی وہ طاقتیں کہ ہمارے اندر سے غدار پیدا کر کے، اور انہوں نے بھٹو صاحب کا تختہ الٹ دیا، حالانکہ بات کچھ بھی نہیں تھی، وہ الیکشن بھی دوبارہ بھٹو صاحب کرانے پہ ہو گئے تھے راضی، اور ساری معاملات طے پا گئے تھے۔ لیکن جیسے 1947 میں نا آپ نے قربانیاں دی نا تو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دی، لیکن جب چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر قربانیاں کیسی آتی ہیں، یہ خود سوچیں، پھر کیسے ظلم ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی اپنوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور پاکستان کو تاریخی میں دھکیل دیا گیا۔ 5 جولائی 1977 یہ دن اسی طرح لوگوں کو سوچنا چاہیے، نہ صرف اسکالرز کو، نہ صرف بڑے بڑے علماء کو، فقہا کو، سب کو، لیکن اسٹوڈنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کی تاریخ کیوں ابھی تک پاکستان ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم یہ کیوں الزامات لگاتے ہیں، کیوں ہمارے سسٹم میں نا کرپشن ہے، کرپشن جب کرپٹ ہوتا ہے نا، جیسے کمپیوٹر کرپٹ ہو جاتا ہے، وہ چلنے نہیں دیتا سسٹم کو، تو وہ کیوں ہے، یہ نوجوان آج کا سوچ لے گا۔ پھر دوسری آپ تاریخ یاد رکھیں، 27 دسمبر 2007 جب شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا سر راہ، کیوں کہ وہ پاکستان اس پاکستان پہ آ رہی تھی، جب وہ ایگزائل میں گئی تھی تو پاکستان اٹامک پاور نہیں تھا، لیکن جب وہ ایگزائل سے واپس آئیں تو پاکستان اٹامک پاور بن چکا تھا۔ اب پھر بعد میں انہوں نے اپنا میزائل ٹیکنالوجی بھی دی، اور اسی میزائل ٹیکنالوجی پہ آج ہم اترا رہے ہیں جی ہم نے انڈیا کو ہرا دیا۔ ایٹم بم تو یوز ہی نہیں ہوا، لوگ ویسے ہی جی ایٹم بم ہم نے بنایا، ہم نے چلایا، یہ کیا وہ کیا، وہ جنہوں نے بنایا انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی بھی دی، اور اسی میں میزائل ٹیکنالوجی پہ آپ جنگ بھی جیت کے بیٹھ گئے انڈیا سے۔ اب
بھٹو صاحب کی بات جب کرتے ہیں نا تو ان کا نظریہ وہاں پہ وہ بکے نہیں، وہ جھکے نہیں، وہ پھانسی چڑھ گئے. انہوں نے اس پاکستان کے لیے پھانسی دے دی. آج تک یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بھٹو صاحب نہیں مرتے، یہ نہیں ہوتا، بھائی نظریہ نہیں مرے گا نا، زندگی تو چلے گی. زندہ انسان کتنا عرصہ رہتا ہے. آج بھٹو صاحب زندہ بھی ہوتے تو کتنی وہ چل بھی نہ سکتے، اتنے مطلب بزرگ ہو گئے ہوتے. لیکن کیا ان کے نظریے کو کوئی مار سکا؟ ان کے نظریے پہ پاکستان قائم ہے، اور ان کا نظریہ قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ ہے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان میں غریبوں کی، حاریوں کی اور طلباء کی، کسانوں کی، وکلاء کی، خواتین کی، غرضے کے شاید بھول جاؤں پر آپ سمجھے کہ ہر طبقے کی انہوں نے نمائندگی، غیر مسلموں کی، ہر جگہ پہ گلے لگایا. انہوں نے ایک ایسا آئین بنا دیا جو چاروں اکائیوں کو مضبوط کرتا ہے اور گلگت بلتستان کشمیر کو اکٹھا کرتا ہے. اسی آئین کی بدولت ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اس آئین میں ڈکٹیٹر نے اپنا نام بھی لکھوا لیا تھا، ضیاء الحق نے. اس آئین میں مشرف نے اپنا چیف جسٹس سے یہ بھی لکھوا دیا تھا کہ وہ وردی میں الیکشن لڑ سکتا ہے. اس آئین کا بڑا کھلواڑ ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے نظریے سے نہیں ہٹی. بھٹو صاحب سے اور بی بی صاحبہ سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہوتی. قربانیاں کارکن بھی دے رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیڈر نے قربانیاں دی ہیں اس آئین کے لیے، اس ملک کے لیے. وہ آئین کو پیپلز پارٹی کے لیے نہیں تھا، وہ آئین کو لڑکانہ کے لیے نہیں تھا، وہ آئین پورے پاکستان کے لیے تھا، پورے وفاق کے لیے تھا. اس لیے آج کا دن اگر آپ یاد کرتے ہیں نا 5 جولائی کو، اس کی دلخراش مناظر کو بھی سوچیں، اور یہ سوچیں کہ اس سے ہم نے سیکھا کیا ہے، آگے چلنا کیسے ہے، پاکستان کو لے کے کیسے چلنا ہے. اور آج بھی ہمیں یہی ڈر رہتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ آئین کو دوبارہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت میں مضبوط کیا گیا 18ویں ترمیم کی حیثیت سے، اور اسی 18ویں ترمیم کو اب جو ہے نا زیر اعتاب لایا ہوا ہے. بڑے سارے حربے ہو رہے ہیں. تو یہ میں نے مختصر جو ہے نا، بات تھوڑی سی لمبی ہے لیکن مختصر ہر اس کو ٹچ کیا ہے کہ نئی نسل یہ دیکھے کہ 5 جولائی اور 27 دسمبر 2007 یہ تاریخیں ایسی ہیں کہ پاکستان کو نظریاتی طور پہ توڑا گیا ہے. ایک دفعہ ٹوٹا جغرافیائی طور پہ 16 دسمبر 1971، اور پھر 2 دفعہ 5 جولائی 1977 اور 27 دسمبر 2007 یہ نظریاتی طور پہ پاکستان کو توڑا گیا ہے. تو اس لیے اپنے نظریات کو اکٹھا کرے، ایک پاکستانی رہے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد.